الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے۔ رب العالمین نے اس چیز کو قرآن کریم میں کئی جگہوں پر بیان فرمایا اور ہمارے لیے یہ چیز واضح فرمائی۔ اس جگہ پر رب العالمین فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ حق ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو وعدے فرمائے ہیں آخرت کے تعلق سے، جنت جہنم کے تعلق سے، جو اخبار خبریں دی ہیں، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ حق ہیں، سچی ہیں۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، لہذا یہ لوگوں تمہیں دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے کہ آدمی دنیا کی زندگی، اس کی رنگینیوں اور اس کی مستیوں کو دیکھ کر کے دھوکے میں آ جائے اور اسی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے، زندگی دنیا کو۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اسی طرح سے تمہیں اللہ رب العالمین کے تعلق سے دھوکے باز شیطان یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ان الشیطان لکم عدو، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے۔ کون ہے یہ شیطان؟ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، کوئی انسان نہیں، رب العالمین خبر دے رہے ہیں کہ ان الشیطان لکم عدو، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے۔ فاتخذوہ عدوا، تو اسے اپنا دشمن بنا کر کے رکھو، اسے اپنے دشمن سمجھو، اسے کبھی دوستی تمہاری نہیں ہونی چاہیے۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ اپنے لوگوں کو دعوتیں دیتا ہے، ان کے پیچھے محنتیں کرتا ہے، کیوں؟ لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ وہ جہنمی بن جائیں، سب کو لے جا کر جہنم میں ڈھکیل دیں۔ اس کا مقصد یہی ہے۔ اس نے اللہ رب العالمین سے قسمیں کھائی ہیں کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، اس نے کہا کہ اے اللہ، میں لوگوں کو بہکانے کے لیے، ان کو سیدھے راستے سے ہٹانے کے لیے ان کے آگے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کے دائیں طرف سے آؤں گا، ان کے بائیں طرف سے آؤں گا۔ یعنی یہ سب کوششیں کیوں کرے گا؟ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، یہ شیطان۔ دوسرے رب العالمین نے بیان فرمایا اس کے بارے میں، یعیدہم ویمنیہم، شیطان لوگوں سے وعدے کرتا ہے اور ان کو سپنے دکھاتا ہے، تمنائیں کرواتا ہے، اور جو کچھ یہ سب کچھ کروا رہا ہے یہ سب کیا ہوتا ہے؟ دھوکہ ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ شیطان کے وسوسے اور دھوکے میں آ کر کے ہم دنیا میں مست نہ ہو جائیں، گناہوں میں لت پت نہ ہو جائیں، بلکہ ہمیشہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں، اللہ رب العالمین کی سے توبہ کریں، اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتے رہیں اور رب العالمین کے سیدھے راستے پر ہمیشہ چلنے کی کوشش کریں۔ دنیاوی زندگی میں مست ہو کر کے، شیطانی وسوسوں میں آ کر کے آدمی کو چاہیے کہ شریعت کے کسی حکم کو ٹھکرانے کی، توڑنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ جہاں تک ہو سکے اسے اپنی آخری حد تک شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ غلطی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ بھی ہو جاتا ہے، فوراً رب العالمین کی طرف رجوع کرے۔ مسلم وغیرہ کی حسن درجے کی حدیث ہے، شیطان نے تو یہاں تک کہا کہ اے اللہ، وہ عزت کا اللہ کے قسم کھا رہا ہے، رب العالمین سے، خود رب العالمین کی قسم کھا کر کے کہتا ہے شیطان، وہ عزت کا لا ابرح اغویہم ما دامت اجساد ارواحہم فی اجسادہم، میں ہمیشہ لگاتار ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں موجود ہیں۔ رب العالمین نے جواب دیا کہ عزتی و جلالی، میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، لا ازال اغفر لهم مستغفرونی، میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، میں لگاتار ان کو معاف کرتا رہوں گا جب تک وہ لوگ مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے۔ تو دیکھیں، رب العالمین نے بطور آزمائش شیطان کو رکھا ہے، اور شیطان پوری طریقے سے ایکٹیو ہے، نشیط ہے، ہمیں گمراہ کرنے کے لیے، انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ جس طرح سے وہ جہنمی ہے، سب کو جہنمی بنا دے۔ ہمیں چاہیے کہ اس سے بچنے کی، اس کے وسوسوں سے، اس کے ہتھ کنڈوں سے، اس کے نقش قدم پر چلنے سے اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کریں، پوری کوشش کریں۔ کبھی کوئی گناہ ہو جائے اور رب العالمین کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں، رب العالمین سے مدد مانگیں،
دعائیں کریں کہ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے وسوسوں سے اور شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے ان سب چیزوں سے ہمیں دور رکھیں۔ رب العالمین ہمیں اپنی حفاظت میں رکھیں۔ رب العالمین نے دعا بھی ہمیں سکھائی، وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، کہ نبی آپ کہیں، کیا کہیں؟ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، کہ اللہ اے میرے رب میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں شیطان کے جو ہمزات اور وسوسے ہوتے ہیں ان سب چیزوں سے۔ واعوذ بک رب ان یحضرون، اے اللہ اے میرے رب میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس بات سے کہ شیطان میرے پاس حاضر ہو جائیں اور یعنی مجھے تکلیف میں ڈال دیں، مصیبتوں میں ڈال دیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ شیطان سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ طلب کریں، ہمیشہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہیں، اس طرح کے جو وسوسے آئیں، اور اللہ رب العالمین سے مدد مانگیں۔ جب بھی گناہ ہو جائے رب العالمین کی طرف توبہ کریں، ورنہ شیطان لوگوں کو سپنے دکھا کر کے، وعدے کر کے غلط لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے۔ برائیوں کو بھی وہ خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، فلاں چیز دیکھو کتنی بہترین ہے، خوبصورت ہے۔ وہی شیطان جو آدمی کو برائیوں پر، گناہوں پر اکسا رہا تھا، جیسے ہی گناہ اس سے ہوتا ہے فوراً اس سے بری ہو جاتا ہے، انسان خود نادم ہوتا ہے کہ کہاں سے میں نے کر لیا، اور جب تک کرنے جا رہا تھا تو وہ چیز اس کو خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن کرنے کے بعد خود اسے افسوس ہوتا ہے کیونکہ شیطان اسے بہت ہی خوبصورت کر کے دکھا رہا تھا۔ تو شیطان نے گمراہ کرنے کا پوری طاقت اس کے لیے اپنی جھونک دی ہے، اس کو پوری طرح سے تجربے ہیں، خبریں ہیں، چیزیں معلوم ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ سب چیزیں وسوسوں تک ہی اس کی طاقت محدود ہے، وہ زبردستی ہمارے اوپر نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں، تب اس سے بچ سکتے ہیں، تب کہ اس کے وسوسوں سے بچ سکتے ہیں، ورنہ اس کی دشمنی ہمارے ساتھ ازلی ہے، ہمارے ساتھ ہمیشہ کی ہے۔ وہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو پھسلا چکا ہے، بہکا چکا ہے اور ان سے غلطی کروا چکا ہے۔ اس کو رب العالمین نے بیان فرمایا قرآن کریم میں، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے بنی آدم، اے انسانوں، اے آدم کے بیٹو، اللہ رب العالمین ہم سے کہہ رہے ہیں تمہیں شیطان گمراہی میں، فتنے میں نہ ڈال دے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسا کہ اس سے پہلے تمہارے باپ آدم اور تمہاری ماں حوا کے ساتھ کر چکا ہے۔ ان کو جنت سے اس نے نکلوا دیا، فتنے میں ڈال کر کے، وسوسے پیدا کر کے ان سے گناہ کروا دیا۔ تو دیکھیں تمہارے ساتھ ایسا نہ ہونے پائے، تم اپنے آپ کو اس دشمن سے بچانے کی کوشش کرو، محنت کرو، اللہ سے دعائیں کرو، استغفار کرو، اور ہمیشہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، جو اس طرح کے تمہارے پاس وسوسے آئیں، اس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو شیطان سے بچا سکتے ہیں۔ کبھی اس کے ساتھ دوستی نہیں ہو سکتی، وہ ہمارا ہمیشہ کا دشمن ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس دشمن کو دشمن بنا کر کے رکھیں۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہماری اس کے ساتھ کوئی مصالحت ہو گئی ہے، کوئی اس کے ساتھ ہماری بیٹھک ہو گئی ہے، بات چیت ہو گئی ہے، کوئی اس کے ساتھ ہمارا کانٹریکٹ ہو سکتا ہے، کبھی وہ ہمارے ساتھ اچھائی بھی کر سکتا ہے، اس سے کبھی کسی اچھائی کی امید نہیں کی جا سکتی ہے۔ جو چیز ہمیں اچھی نظر آ رہی ہو، وہ بھی اگر اس کی طرف سے ہے تو اس نے کچھ نہ کچھ زہر ملایا ہوگا، اور کچھ اس کے ہتھ کنڈے ہوں گے۔ وہ شیطان ہے، اور اس کی چالوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ وہ ہمارے اور سارے لوگوں کو یہی چاہتا ہے کہ جہنم میں لے جا کر کے جھونک دے۔ اللہ رب العالمین اپنی حفاظت میں رکھیں، اور شیطان کے وسوسوں سے، ہتھ کنڈوں سے اور اس کے چالوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین، و صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔